اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک محترم دوست ہیں منظور ربانی صاحب لاہور سے، انہوں نے گزارش کی ہے کہ آیت 37/102 جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب اور اسماعیل علیہ السلام کا جواب، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کو ذبح کرنے کا ارادہ جو ہے، اس پہ قرآن کی روشنی میں جو ہے تو بات کی جائے جی۔ تو یہ آیا ہے کالا یا بنیا انی آرا فی المنام انی از بہو کا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں بات ہے کہ ابراہیم کی ایک چیز کی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹے کو کہہ رہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں دیکھا ہے۔ خواب کی جو چیز ہے انہوں نے جس طرح تعبیر کی، یہ کوئی ارشاد خداوندی نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں تو خواب میں ایسا دیکھا۔ بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا ترا، میں نے تو خواب بھی دیکھا ہے، تم ذرا غور و فکر کے بعد بتاؤ۔ اب بیٹوں کو غور و فکر کی بات کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، بیٹے کو کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو، فانظر ماذا ترا، یعنی بیٹا جوان ہے، وہ ان صلاحیت کا مالک ہے نا، تو اس سے کہا جا رہا ہے کالا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس نے کہا جو ہے میرا معاملہ درمیان میں آ رہا ہے، آپ نے ذبح کرنا ہے تو مجھے ذبح ہونا بھی ہے۔ اب یہاں اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا حکم ہے، پھر آپ کو اس میں قطعاً پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میری متعلق بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرنے کے اندر میں راستے میں حائل نہ ہو جاؤں، یعنی جو آپ کرنا چاہیں کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا خواب تھا یار، یہ اللہ کا حکم یا وحی نہیں تھی۔ 2-3 مقامات کے اوپر یہ بات آئی ہے، اس طرح سے آئی کہ حکم کی بات نہیں ہے، آسودی یہ چیز جو کہی گئی ہے، اور بیٹے سے نے کہا اگر ایسا ہوا ہے تو میں برداشت کر لوں گا۔ فلما اسلم، اگلی اسی میں سورہ کی 103ویں آیت دیکھیے، اسلم کا لفظ آیا، اس سے اسلام ہے، یعنی ان دونوں باپ بیٹا نے اپنی دانست میں یہ سمجھ کر سر تسلیم خم کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے یار، یا کم از کم اس کی طرف سے اشارہ ہے۔ وَتَلَاهُ لِلْجَبِينِ، اور ذرا سے اونچے سے مقام پر بڑے سے ٹیلے پر کنپٹی کے بل بیٹے کو لٹا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے ذبح کرنے کے لیے سیدھا تو نہیں لٹاتے نا، اس طرح سے لٹاتے ہیں تاکہ چھری پھیری جائے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے خود ہی یہ خواب کی تعبیر نکالی، وہی نہیں ہوا کہیں بھی کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ جب عین وقت ایسا وقت ہے، ادھر سے بھی اللہ تعالیٰ کا پروگرام عجیب و غریب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں کہہ دیے کہ یہ خواب کی بات ہے، تو خواہ مخواہ اس کو سچ سمجھ اس کو چلنے دیا ہے۔ بہرحال باپ بیٹا ہیں، دیکھیں اس میں کہاں تک جاتے ہیں، جب آخری مقام آتا ہے تو لٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھری ہاتھ میں، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَايَ، رُؤْيَا، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا، ابراہیم تو نے خواب کو سچا ہی سمجھ لیا، صدقت رؤیا، یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ خواب سچا ہے تیرا، کہ یہ خواب کی بات تھی، تو نے سچ مچ ہی یہ ذبح کرنا شروع کر دیا، یا وہاں ندا دی۔ اگر اللہ کو حکم ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا تو جب اس مقام تک پہنچے تو یہاں آنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ تمہارا خواب تھا، تم نے خواہ اس کو سچا کر دکھا دیا، یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ اگر یہی بات ہوتی تو کہا جائے ٹھیک ہے، ہم نے حکم دیا، اشارہ دیا تھا، تم نے آ رہے حکم کی تعمیل میں انتہائی فرمانبرداری کا ثبوت ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بلکہ کہا یہ ہے کہ تمہیں خواب آیا اور تم اس خواب کو سچا سمجھ لیا۔ ان کذالک نجزی المحسنین، جس طرح احکام خداوندی کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی میں حسن اور توازن پیدا کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں، اور اس قسم کی چیزوں سے ہم ان کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے وحی اور خواب میں فرق کی نوعیت کو سمجھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر اپنے ذہن سے تراشی انہوں نے، اس میں اللہ کا حکم یا اشارہ نہیں ہے، اس واقعے کے اوپر عام طور پر یہ چیز ہے کہ خواب ہی ہوتا ہے، اس کی تعبیر قیاس پر مبنی ہوتی ہے، یہ قیاس ہے، خواب تھا، اس میں شکر نہیں ہے کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ نبی یا رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے وہی پہنچانے کا منصب ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی غلطی نہیں کرتا، اس میں اس کے اپنی فکر کا، اپنے شعور کا،
اپنے کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے وہی کے الفاظ آگے پہنچا دیتے ہیں، خود بھی ان پر ایمان لاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں ایمان لاؤ۔ یہ ہے منصب رسول کا اور نبی کا۔ وہ اللہ کے احکامات کی کبھی جو ہے سرکشی نہیں کرتے ان سے۔ یہی ہے جسے کہتے ہیں رسول معصوم ہوتا ہے۔ معصومیت کے معنی ہی ہے، معصوم کا تو لفظ ہی وہ ہے جس میں معصیت کی بات آتی ہے، یعنی وہ احکام خداوندی کی کبھی معصیت نہیں کرتا، سرکشی نہیں کرتا دانستہ طور پر۔ نبی کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہی اس کی بلندی کردار اور حسن سیرت ہے کہ باقی جو معاملات ہیں ان کی تدبیری امور کو اپنے اجتہاد کے ذریعے سے، قیاسات کے ذریعے سے، تدبر سے طے کرتا ہے۔ اب نبی یہ جو کر رہا ہے یہ اب نبی کی پوزیشن میں نہیں کر رہا ہوتا، نبی کی حیثیت میں تو ہے، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہی آتی ہے، عمل کرتا ہے، عمل کراتا ہے۔ اب اس عمل کو کرانے کی جو طریقے ہیں تدبیری ہوتے ہیں، وہ تو اجتہادی، ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، عقل و فکر کی روح سے ہوتا ہے نا جی۔ اس میں جنگ کرنا پڑتی ہے، کسی وقت بھی اس کے اندر اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو شکست بھی ہو جاتی ہے، نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ چیز اس کے منصب رسالت یا منصب نبوت کے منافی نہیں۔ اب دیکھیں نا، حج کے بارے میں فریضہ ادا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، ٹھیک ہے، تو بشر ہے، بشریت کا یہ مقام تو کہیں آتا ہے، یہ نبوت کا مقام نہیں ہے، یہ بشریت کا مقام ہے۔ بشریت کے مقام کے اندر یہ غلطیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس کی تعویل تو اور بھی ہو سکتی ہے کہ روایت نبی کے خواب میں یہ چیز آتی ہے، بخاری میں ہے کہ آپ مدینے میں ہجرت کر کے آگے تو مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، مسلمانوں کا کعبے میں آنا بند کر دیا، حالانکہ حج وہ چیز جس میں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہو سکتی تھی، یہ ایسا مقام تھا جس کا جی چاہے وہ وہاں کعبے میں جائے، لیکن انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے جی، خواب میں دیکھا، خواب میں یہ بات نہیں تھی کہ سال حج کر لو گے، یہی چیز تھی کہ دل میں ایک آرزو ہے، خواب کی کیفیت بھی یہی ہے۔ خوابوں کی جو ماہیت ہے آرزوؤں اور حسرتوں کا یہ نفسیاتی پہلو ہوتا ہے جو سب کانشیس میں ہوتا ہے ساری طرح، ٹھیک ہے جی۔ اب آج کل دیکھیں نا کیا کیا انکشافات ہو رہے ہیں خوابوں کے بارے میں۔ خواب بہرحال خواب ہوتا ہے، وہی اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے احکام کی تفسیر میں نبی غلطی نہیں کرتا، ان کی تعمیل میں غلطی نہیں کرتا، وہ جو اس کا تدبیر طریقے ہوتے ہیں اپنے طور پر اس کی اسکیم بناتا ہے، اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر تجربے کے بعد اس کو رفع کر دیتا ہے۔ رسول کی یہ حیثیتیں سامنے رکھی آپ، بشری بھی اور وحی کی بھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعویل کے متعلق ارشاد نبی، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی؟ خواب آیا، قرآن مجید نے یہ کہا، قرآن مجید میں یہ ہے کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ مچ یہ حقیقت سمجھ لیا۔ تو اللہ جب یہ کہتے ہیں تو بات صاف ہو جاتی ہے نا، اللہ کا حکم نہیں تھا حضرت ابراہیم کی یہ تعویل کہ میں بیٹی کو سچ مچ ذبح کر دوں، اللہ نے یہ کہہ دیا، یہ بات نہیں تھی، وہ خواب تھا، سچ مچ میں یوں بات کرنے کی نہیں تھی۔ یہ جو اسوا ابراہیمی ہے کہ اپنے طور پر یہ صحیح سمجھ لیا کہ بیٹے کو ذبح کراؤں، اس کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ایک بڑی عظیم چیز ہے۔ ظاہر ہے اپنے خواب ہی کی بنا پر اس پر تیار ہو گئے۔ اگر سچ مچ کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے تو کون سا ایسا مقام ہے جس میں نبی تعمیل اللہ تعالیٰ کی تعمیل میں پیچھے رہ جائیں گے، اپنے ذہن سے فیصلہ کر کے جو یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر چیز کسی بھی چیز کے متعلق اللہ کا حکم ہو تو ہی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہہ رہا ہے، ان ھذا لہو بلاء المبین، 106 آیت ہے اسی سورہ کی۔ اب ٹھیک ہے نا، اب بلا کا مطلب آزمائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے؟ ہاں، اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جی۔ خدا کسی کو نہیں آزماتا، وہ زندگی کے اندر ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جس میں انسان خود اپنے آپ کو آزماتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس میں اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ ٹیسٹ نہیں کرتا۔ کہا یہ کہ اپنا ٹیسٹ کرتے رہا کرو، یوں اپنے ذہن میں نہ سمجھ لو کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی وقت ٹھیک ہے اپنی خودی کے متعلق ٹیسٹ کر لو کہ کتنی پختگی ہو گئی ہے تمہارے اس میں ازبات ذات میں۔ یہ وہ چیز جو قرآن یہاں کا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان حاضل بلاء المبین، یہ محاذبہ خیش کے لیے ایک بڑا موقع تھا جو ابراہیم کی زندگی میں آیا، ٹھیک ہے۔ وفدناہ بذبح عظیم، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ بڑی عظیم آیت ہے یار، اسماعیل کو ہم نے اس چھری سے اس وقت قربانی سے بچا لیا،
جو 1 منٹ میں ختم ہو جانی تھی. بچایا کس لیے؟ ایسی قربانی کی جو زندہ رکھ لیا، کہ اس کی ساری زندگی میں دینی تھی، یہ اس کی نسلوں تک جاری رہنی تھی یار. مکہ کی وہاں دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کے میدانوں میں آ گئے، وہاں ان کی اپنی مملکت بادشاہ. قرآن کریم نے ملک عظیم کہا ہے، جو اسماعیل کے حصے میں آنی تھی. بڑا بیٹا تھا ابراہیم، وہاں سے نکال کر اسے حجاز میں لے آئے. حجاز اور عرب، یہ جو ٹکڑا ہے کعبہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کے زمانے، ایک طرف رہا، وہاں تو تیل کی چشمے ابھی نکلے ہیں، وہ زمین ابھی سونا اگلے. اس سے پیشتر آپ دیکھیں کہ کیا حالت تھی یار. گھٹنوں پہ گزارا کرتے تھے، خیرات مانگا کرتے تھے. کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا. وادی غیر ذی زرع قرآن کہتا ہے اس کو. اسماعیلی قربانی تو ایک انہوں نے ختم ہو جانی تھی یار. یہ بچایا تھا فلسطین کے سبززاروں کی، ملک عظیم کی بادشاہت کی بجائے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر آ کے بٹھا دیا. یہاں گھر بنایا، اس گھر کی جو ہے تولیت جو ہے اس کے حصے میں آئی، اور اولاد بھی اس کی نگران رہی. یہ تھی ذب نظیم یار، عمر بھر کی قربانی. یہ قربان وہاں بسا دی ابراہیم علیہ السلام. ہاں جی. اور حضرت ساکن کی نسل کے اندر بادشاہ تھا. یہ بعد میں جو ہے بنی اسرائیل یا یہودی کہلائے. یہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل تھے جو حجاز میں عربوں کے ہاں بسے ہیں. یہ اسماعیل کی اولاد تھی. خود بھی اس طرح سے غیر ذی زرع کے اندر کیسے لوگ بیچارے گزارا کرتے تھے. پھر ان کے بعد ان کی نسل، آج تک وہ نسل، یہ جو ہے بھی پٹرول آیا تو ان کے یہاں خوشحالی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ہاں ٹھیک. اور یہاں اسماعیل اور ان کی اولاد کے حصے میں یہ چیز آئی. اسے کہا ہم نے اسماعیل کی ایک بڑی قربانی سے بچا لیا. وہ ترکنا علیہ فی الآخرین 108 آیا ہے. یہ وہ چیز تھی جو اسماعیل تک محدود نہ تھی، اس کے بعد آنے والوں کے لیے چیز آگے چلی. یہ تھی وہ قربانی. اب ان کی تفسیریں دیکھیں تو عجیب و مینڈے لائے ہیں، اور جنت سے آ گیا، وہ ذبح ہو گیا، اور نسل در نسل سارا افسانہ یہ تورات میں یہاں سے نقل کر کے جو ہے تو ہاں ہاں دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا بلند مقام جو قرآن بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں، سلام علی ابراہیم. سوچ کتنا بڑا مقام ہے. ہماری سلامتی شروع سے آخر تک ابراہیم ایسے مناظر